إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي رواه أبو داود تمام قسم کی تعریفیں بڑائی و کبریائی و ستائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایک مغالطے میں رہتے ہیں، ایک کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہماری اس امت میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں اور ہر جماعت حق پر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور ہر جماعت کتاب و سنت کی بات کرتی ہے، ہر جماعت اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتی ہے، اپنے آپ کو احادیث سے جوڑتی ہے۔ آخر اس گہما گہمی میں حق کس کے پاس ہے اور کن کی باتوں کو ماننا چاہیے اور کون سی باتیں قابل قبول ہیں اور کون سی باتیں قابل رد ہیں، اسے لے کر ایک بہت ہی خطرناک طور پر مغالطہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ کسی کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں، کسی کی بات زیادہ لاجیکل ہونے کی وجہ سے وہ حق پر ہونا ضروری نہیں، کسی کی بات ظاہری طور پر قرآن سے جوڑ لیں تو حق پر ہونا اس کی بھی کوئی درستگی نہیں، کوئی اپنے آپ کو کسی حدیث کے ساتھ جوڑ کر پیش کرے کیا یہ اس کے حق پر ہونے پر دلیل ہے، وہ بھی نہیں۔ تو پھر حق پر کون ہے، کون سا نہج، کون سا عقیدہ، کون سی سوچ، کون سی فکر حق پر ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اسے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیے اس حدیث سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية الجماعة رواه أبو داود والترمذي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ چکے ہیں، یہودی اور ان کی سوچ
ان کے عقائد، ان کے لوگ 71 فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اور عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اور یہ جو میری امت ہے یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت، اور پھر یہ کہا کہ یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے، تو ساتھ یہ کہا کہ کلھا فی النار، کہا میری امت کے 73 فرقے، اس میں سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک بات ہے یہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو فوراً صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے اصحاب ہیں، یہی راستہ ہے جو سیدھے جنت کو لے کر جانے والا ہے۔ اس میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت، اور کہا 73 فرقے، اور ان میں سے کہا 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف ریلیٹ کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی طرف جوڑیں گے، اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم اسلام کے پیرو ہیں، اسلام کا دعویٰ کریں گے، امت محمدیہ کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ اس نہج پر نہیں ہے جس نہج پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، وہ نہج چاہے جو بھی دعویٰ کر لے وہ جائیں گے جہنم۔ تو خطرناک چیتاونی ہے اور خطرناک کاشن ہے عزیز ساتھیو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا، جچے تلے جملوں میں بتا دیا کہ صرف وہ لوگ اللہ کے پاس قابل قبول ہیں جو میرے راستے پر ہیں اور میرے اصحاب کے راستے پر ہیں۔ آپ نے اس حدیث سن لی، تو چلیے قرآن کی ایک آیت بھی سن لیجیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی بھی رسول کے راستے سے اعراض کرے گا، رسول کے راستے کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑے گا۔ یہاں پر رسول کی مخالفت، مومنین کے راستے کو چھوڑنا، یہ دو چیزوں پر زور دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اگر کسی نے رسول کی مخالفت کی، مومنین کے راستے کو چھوڑا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، سزا یہ ہے کہ وہ جس راستے پر چلیں گے وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں، ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہوگا کیا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے سزا جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، سزا جنہوں نے مومنین کے راستے سے اعراض کیا، پہلی سزا یہ ہے کہ انہیں انہی کے راستے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں، ان کا یہ آرگیومنٹ ہوگا کہ بھئی ہم حق پر ہیں، ان کا یہ کہنا خود یہ وہ ہے جس پر عذاب میں ہے۔ انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کنفیوژن میں ڈال دے گا، جو کہ بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کنفیوژن میں چھوڑ دے گا، کیونکہ نیت پہ کھوٹ تھی، صحیح تعلیمات پر عمل نہیں تھا، تو سزا یہ ہے کہ انہیں کنفیوژن میں چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ بھئی ہم حق پر ہیں، جبکہ وہ حق پر نہیں ہیں۔ تو یہاں پر مومنین کا راستہ جو کہا گیا، اس سے سر فہرست مومنین میں صحابہ داخل ہیں، اس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، سر فہرست صحابہ داخل ہے۔ تو عزیز ساتھیو، ہماری شریعت جس پر ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں کہ نہیں، قرآن کی آیات کو آپ صحیح سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں، احادیث کو آپ صحیح سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں۔ ساری بات یہاں پر ٹکی ہوئی ہے کہ کیا آپ بالکل صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں۔
کیونکہ صحابہ نے جو دین سمجھا اور جس دین پر عمل کیا انہیں تو سیدھے سیدھے سرٹیفکیٹ مل گئی نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں اور سیدھے جنت جائیں گے۔ وہ اللہ کی شریعت کو سمجھ کے اس پر عمل کر کے جیت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ بھائی ہماری سمجھ درست ہے، ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں، لاجیکل ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں، فلاں 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 ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یقین نہیں کہ کیا یہ اللہ کے پاس مقبول ہے کہ نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور اللہ عالم قیامت کے دن کی کیا حالت ہوگی۔ تو واحد جماعت جسے اللہ نے دنیا ہی میں کہہ دیا کہ ان سے اللہ راضی ہے، ان کے لیے جنت کی گارنٹیاں دی گئی، تو وہ ہے مقدس صحابہ کی جماعت، اور صحابہ نے جو سمجھا وہی ہمارا دین ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہو نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ یہ ساری باتیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ قرآن کی طرف اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے، قرآن سے دلائل دیں گے، احادیث کی طرف ریلیٹ کریں گے، احادیث سے دلائل دیں گے، لیکن کیا اس میں صحابہ کی سمجھ ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں عربی الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ جیسے چاہے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اپنی سوچ داخل کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے قرآن کی آیات سے میلاد نبی کو ثابت کیا ہے۔ قرآن کی آیات سے کیا کیا نہیں ثابت کرتے لوگ، قرآن کی آیاتوں کو جیسے چاہے ڈھال لیتے ہیں۔ قرآن کی آیات احادیث کنٹینرز ہیں، اس میں اپنی سوچ ڈالنے میں دیری نہیں ہوتی، اور جتنے بھی فرقے گزرے ہیں سبوں نے یہی کیا ہے، سبوں نے یہی کیا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر اس عورت نے کہا، اے مائی عائشہ، آپ کہتی ہیں کہ عورت جب ماہواری میں آتی ہے تو وہ اگر اس کے روزے ہیں تو روزہ مکمل کرے گی، یعنی قضا کرے گی، نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں وہ کیوں مکمل نہیں کرے گی، کیوں اس کی قضا نہیں کرے گی؟ حکم یہ ہے کہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ماہواری میں اس کے قضا نہیں ہوتا، البتہ جو روزے چھوٹ گئے فرض اس کا تو قضا کرنا پڑتا ہے۔ تو نماز کے لیے الگ اور روزوں کے لیے الگ، دونوں عبادتیں ہیں، دونوں کے ساتھ یہ الگ کیوں؟ یہ سوال پوچھنے والی پوچھتی ہیں مائی عائشہ کے پاس۔ اب مائی عائشہ دیکھیے کیا کہنے، جواب نہیں دے رہی ہے، وہ کہتی ہیں انت حروریہ، کہتی ہیں کہ تم خوارج فرقے سے تمہارا تعلق ہے۔ یہ کیوں پوچھ؟ بعد میں انہوں نے جواب دیا، کہا کہ یہ اللہ کا رسول کا حکم تھا، اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ سوال لاجیکل تھا، نماز اور روزے میں فرق کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ جواب دیجیے۔ مائی عائشہ نے جواب یہ کہا کہ ہاں کذا نؤمر، اسی طریقے سے ہمیں حکم دیا جاتا تھا اور ہم نے ایسے ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جواب ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر مائی عائشہ کا سوال پوچھنا کہ کیا تم خوارج فرقے سے ہو، کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فرقہ ننگا ناچ رانچ رہا تھا، اس نے اپنے پورے سل کے بال کھول لیے اور ہر جگہ گھس کے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا، اور وہ پوری باتیں قرآن کے دلیل سے دے رہا تھا، احادیث سے دلیل دے رہا تھا، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے معنی داخل کر رہا تھا۔ مائی عائشہ اس لیے پوچھتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں کو احادیث کو لاجیکل سمجھنا چاہتے ہیں، یہ نماز اور روزے میں فرق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ تو مائی عائشہ نے لاجک نہیں بتایا، کہا کہ ایسی ہی شریعت ہے۔ اب وہ عورت کا سوال پوچھنا، معلوم ہوا کہ لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دین کی قرآن کی آیات کو احادیث کو لاجیکلی سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے جواب یہی تھا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کریے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو وہ چیز لاجیکل لگے یا نہ لگے۔ نماز قضا نہیں کریں گے، جبکہ نماز روزے سے زیادہ فرضیت اس کی پختی ہے، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے شریعت کے نہیں، نماز کا قضا نہیں ہوگا، البتہ روزوں کا قضا ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، تو صحابہ کا فہم بہت بہت ضروری ہے، آج اس کی اشد ضرورت ہے۔ کتنی تفسیر لکھنے والے تفسیر لکھتے ہیں، کتنے شرح لکھنے والے شرح لکھتے ہیں، کتنی دین کی باتیں کرنے والے کرتے رہتے ہیں، کھلم کھلا نظر آتا ہے صحابہ کے نہج کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی کہاں ہے؟ Where is God? Where is اللہ؟ آپ دیکھیں گے بہت سارے اسلامی سلیبس میں، بہت سارے اسلامی سکولز میں آپ کو بالکل عیسائیوں کی طرح جواب دینے سکھایا جائے گا. گاڈ از ایوری ویئر. ویئر از گاڈ؟ گاڈ از ایوری ویئر. یہی جواب سکھایا جاتا ہے اسلامی سلیبس میں، یہی جواب لکھا ہوا ہے بعض جگہ. اور یہ خدا کا ہر جگہ ہونا، اس کی طرفداری کرنے والے کچھ کم نہیں ہیں. نام نہاد مدرسے اور ان کے نام نہاد افراد اس رائے کی تائید کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تفاسیر میں بات لکھی ہوئی ہے. اب چلیے اس حدیث کی روشنی میں کسوٹی پر اتار کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا فہم کیا تھا. قرآن کے اندر لگ بھگ 7 ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ کی صفت ہے مستوی ہونا. اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی. وہ کیسے ہے، وہ کیسے ہوگا، اسے ہم کیسے سمجھیں، یہ جو دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، یہ اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی حقیقتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. ہمیں ان آیات میں جو بتایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے. اللہ نے کہا عرش پر مستوی ہے. مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا جن کا نام تھا ابو مسعود رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنی لونڈی کو چھانٹا مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود کو ڈانٹا، کہا کہ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو ابو مسعود نے معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا، بلا کر کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے، اس لونڈی نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ پلٹ کے اس صحابی سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، کہا کہ اس لونڈی کو رہا کر دیجئے، یہ مومن عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، اس کے جواب سے جانچ لیا کہ اس کے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ یہ مومن عورت ہے تو فوراً صحابی نے انہیں رہا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن سے، صحابہ کے نہج سے بات معلوم ہوتی ہے ان کے ہاں یہ بات متعین تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں عرش پر مستوی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ یہ قرآن نے کہا کہ عرش پر مستوی ہے. اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے، صحابہ نے بھی یہی کہا ہے، یہی ان کی سوچ ہے، یہی ان کی سمجھ ہے. دیکھیے صحابہ کی سوچ سے کیسے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اللہ آسمان ہے تو ہم اللہ کو ایک طرف، اللہ کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ کارنر کر دیتے ہیں. اور اللہ کو ہم ایک طرف کارنر کیسے کریں گے؟ تو یہ تو عام لوگ، کوئی بھی مخلوق ہے جو کسی کارنر میں ہوتی ہے، اللہ تو کوئی مخلوق نہیں، ہم اسے کیسے ایک طرف مخصوص کر سکتے ہیں؟ سوچ دیکھیے. اس لیے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیا ہے صحابہ نے ایسے سوچا؟ ان آیات کو صحابہ نے ایسے سمجھا؟ صحابہ سے کہا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بات ختم. یہ غیر ضروری، یہ فلسفے کی لمبی لمبی دھاریں، بال کی کھال نکالنا اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جسے لوگوں نے کہا، کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھی ہوئی بات ہے، اس میں اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف یہی ہے عزیز ساتھیوں کہ قرآن حدیث کو آپ صحابہ کے فہم سے سمجھیے. پہلے دیکھیے کہ اس آیت میں صحابہ نے کیا کہا، اس آیت کو عبداللہ بن مسعود نے کیسے سمجھا، اس آیت کو عبداللہ بن عباس نے کیسے سمجھا، اس آیت کو ابن عمر نے کیسے سمجھا، ان احادیث کو یہ مقدس صحابہ نے کیسے سمجھا. پہلی ان کی سمجھ، اس کے بعد آپ آئیے، اس کے بعد دیکھیے اس پر جو ہے دو بھی تحقیق کرنی کریے، لیکن پہلے ان کی سمجھ رکھیے، ورنہ آپ صحابہ کے نہج سے ہٹ جائیں گے. دعویٰ آپ کے مسلمان ہونے کا ہوگا، دعویٰ یہ ہوگا کہ میں قرآن سے تعلق رکھتا ہوں، دعویٰ یہ ہوگا کہ میں احادیث سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ ان 72 لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو جہنم جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے. تو معاملہ بڑا ہی نازک ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انہیں یہ بات اتنی دقیقہ رسائی سے معلوم تھی کہ یہ ساری باتوں کو سمجھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، اچھا بعض لوگ جب آپ یہ کہیں گے تو بعض لوگ کہیں گے کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، صحابہ نے بھی اختلاف کیا.
صحابہ کا اختلاف اگر آپ پورے مجموعے پر نظر ڈالیں گے، مسائل میں اختلاف تھا، وہ مسائل میں اختلاف کرتے تھے، لیکن جب عقیدے میں اختلاف ڈالنے والے کھڑے ہوئے، پورے صحابہ مل کے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، یہ بات تم نہیں کہہ رہے ہو۔ سب سے پہلا فرقہ جو سر اٹھاتا ہے جسے قدریہ کہا گیا، تقدیر کے معاملے میں اس نے سر اٹھایا، تو پورے صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ سبوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم نئی بات کہہ رہے ہو، تم جو تقدیر کو لے کر جو مغالطہ پھیلا رہے ہو، یہ نہیں، یہ تقدیر نہیں ہے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ خوارج اٹھے، انہوں نے کہا کہ بڑا گناہ کرنے والا سیدھا ہمیشہ کے لیے جہنم رہے گا، آدمی شراب پیے کافر ہے ان کے پاس، آدمی زنا کر لے سیدھے سیدھے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جب انہوں نے باتیں پیش کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے صحابہ جمع ہو کر کہنے لگے کہ بھائی صاحب، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر اختلاف کی گنجائش نہیں، تم جو کہہ رہے ہو یہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے، تم جو بول رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں، یہ سوچ نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ تو صحابہ نے مسائل میں اختلاف کیا، ہاں ان کے پاس حج کے مسائل میں، روزے کے مسائل میں، اور بعض صحابہ کے اپنے مختلف فتوے تھے، لیکن مجموعی حیثیت میں کبھی بھی صحابہ نے دین کی بنیادوں کے ساتھ نہیں کھیلا۔ مسائل میں آگے پیچھے اختلاف تھے جو رہیں گے قیامت تک، لیکن جو دین کی بنیاد ہے، جسے آپ منہج عقیدہ کہتے ہیں، جسے آپ ایمان کہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا صحابہ نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا۔ یہ آپ سمجھ لیں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ عزیز ساتھیوں، جب آپ نے اس ٹچ سٹون کو سمجھ لیا، کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آئی، کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئی، اس کی شرح پیش کی گئی، پہلے پوچھئے کہ صحابہ نے اسے کیسے سمجھا، کیا ہماری سمجھ ان کے سمجھ کے مطابق جا رہی ہے؟ تو آپ اس جماعت میں ہیں جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے راستے میں ہیں، آپ اسی نہج میں ہیں۔ آپ سے قرآن کو صحابہ کی سوچ سے کاٹ کر پیش کیا گیا، احادیث کو صحابہ کی سوچ سے کاٹ کر پیش کیا گیا اور اپنے معنی ڈالے گئے، تو جان لیجئے کہ یہاں پر آپ خطرناک سٹپ اٹھانے والے ہیں، اور فوراً ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اعراض کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور لوگوں کو واعظ نصیحت سنائی، یہاں تک کہ صحابہ رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ كأنه موعظة مودع، آپ بالکل آخری خطبہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جو دے رہے ہیں آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں نصیحت کریے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة ان كان عبدا حبشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور طاعت کرنے کی، اگر تمہارے اوپر کسی کالے کلوٹے حبشی کو بھی امیر بنا دیا گیا، اس کے ہاتھ میں سلطنت دے دی گئی، گورنمنٹ دے دی گئی، تو تمہیں چپ چاپ اس کی تباہ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہا انه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، میرے بعد جو لوگ جئیں گے ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے، ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے۔ کیا کریں اللہ کے رسول، ان اختلافات میں کیسے بچیں، نجات کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہیں ان اختلافات میں یہ چیک کرنا ہے کہ نبوی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ خلفاء راشدین ابوبکر عمر عثمان و علی ان لوگوں نے کیا سمجھا، ان کی کیا سنت ہے، ان کے کیا طور طریقے ہیں۔ عضوا علیہا بالنواجذ، آپ اسے اپنے دانتوں سے جگڑ کے پکڑ لو، تمسکوا بہا ایک روایت میں بڑے تیزی سے پکڑ لو، اسے آپ پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، بڑی تیزی سے اس طریقے کو، ان سنتوں کو پکڑ لو۔ اس کے بعد کہا ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگو بچتے رہو دین میں نئی نئی باتوں سے، دین میں، دین کے معاملات میں نئی نئی باتوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کا ذکر کیا، ہوگا یہ بتایا، اور ساتھ ساتھ سولوشن یہ بتایا کہ تمہیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ میری سنت ہے، یہ خلفاء راشدین کی سنت ہے۔ اگر اس دائرے میں آپ ہیں تو آپ محفوظ ہیں، اگر آپ اس دائرے کے باہر نکل گئے جان رکھیے گا کہ آپ بڑے ڈینجر میں ہیں، جان رکھیے گا کہ آپ کہیں نہ کہیں بدعات میں ملوث ہو گئے ہیں۔ بدعاتیں بعض ہوتی ہیں جو دکھتی ہے، بعض عقیدے
عقیدے میں, دماغ کے اندر, سوچ میں, ایمان میں ہوتی ہے, جو کہ بہت ہی خطرناک, بہت ہی ڈینجر ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو صحیح نہج میں ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی, یہ آخری حدیث بھی سن لیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین امت, سب سے بہترین لوگ میرے جنریشن کے ہیں, اس کے بعد کے جنریشن کے ہیں, اس کے بعد کے جنریشن کے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون مفضلہ, خیر القرون, 3 جنریشنز کو کہا. اس میں آپ کا جنریشن, پھر صحابہ کا جنریشن, پھر تابعین کا جنریشن, اور اس میں ایک حصہ تبع تابعین کا بھی داخل ہو گیا. تو ان 3 جنریشنز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا. وہ اس لیے کہا کہ اس میں خیر باقی رہے گا, اس میں دین محفوظ رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ہے. یہ ایسے دن تھے جن میں امت مسلمہ کے اندر اتحاد تھا. فرقوں نے سر اٹھایا, صحابہ نے دبوچا. فرقوں نے سر اٹھایا, عمر بن خطاب نے دبوچا. فرقوں نے سر اٹھایا, علی بن ابی طالب نے دبوچا. اس کے بعد کے زمانے میں علماء نے ان فرقوں کا مقابلہ کیا, ہے نا, فرقوں کو دبایا, اور خطرناک فرقے نکل آئے تھے, خوارج, شیعہ, ہے نا, جنہوں نے تو اپنا الگ ہی ایک راستہ بنا لیا, کتاب و سنت کو سمجھنے کا اپنا الگ ہی راستہ بنا لیا. وہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے, وہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں. پتا ہے وہ قرآن کس قرآن کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ 1/3 ہے, 2/3 قرآن مہدی جب آئیں گے ساتھ لے کر آئیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ قرآن, کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. کون کہتے ہیں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں قرآن کو, لیکن یہ قرآن کو مکمل, یہی قرآن نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ ہے اور 2 حصے آنے والے ہیں جب مہدی نکلیں گے گفے سے باہر. یہ جو 12ویں امام ہیں جب آئیں گے تو اپنے ساتھ ان چیزوں کو لے کر حاضر ہو جائیں گے, اور وہ جب قرآن لائیں گے اس میں سورہ علی ہوگا, سورہ فاطمہ ہوگا, سورہ ولایا ہوگا, فلاں فلاں صورتیں ہیں, وہ پوری صورتیں لے کر حاضر ہوئیں گے. یہ آخری زمانے کے مہدی. یہ ان کا عقیدہ, یہ مذاق کی بات نہیں ہے, اسے یہ گہرائی سے مانتے ہیں, بہت سیریس ہے. آپ اپنے عقیدے میں جتنے سیریس ہیں اس سے کئی گنا اس تعلق سے سیریس ہیں, بہت سیریس ہے اس تعلق سے. اس کے لیے جو کچھ چاہے سب کچھ کریں گے وہ لوگ. یہ عزیز ساتھیو, یہ صحابہ کے نہج سے آپ ہٹیں گے, یہی کچھ آپ کو ہاتھ ملے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 3 جنریشنز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا. تو یہ جو 3 جنریشن تھا, ان 3 جنریشنوں میں یہ کسی بھی فرقے کی طاقت نہیں جمی. جب ان کا دور ختم ہو گیا, اس کے بعد عزیز ساتھیو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد یہی باطل فرقوں کی حکومتیں ہوئی, انہی باطل باتوں کو پروموٹ کیا گیا, حق بولنے والے مٹھی بھر رہ گئے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم سنت کی اتباع کر رہے ہو, تم ایک اکیلے امت کے برابر ہو, تم ایک ہو لیکن ایک اکیلے امت کے برابر ہو. تو یہ 3 جنریشنز کے بعد عزیز ساتھیو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں انہی فرقوں کا ننگا ناچ ہوا, حقائق بدل دیے گئے, اور اس پر سونے پر سہاگا گریک فلسفی کے ترجمے ہوئے, اور گریک کو لا کر ڈالا گیا, وہ فلسفے کو ٹھوسا گیا, اور قرآن کی آیات کو فلسفے کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی گئی, احادیث کو فلسفے کی کسوٹی پر اتارا گیا, فلسفہ پڑھنے والے کو عالم مانا گیا, منطق پڑھنے والے کو عالم مانا گیا. کتاب و سنت بعد میں, پہلے علم کلام لائیے, منطق کی بات کریے, منطق پڑھائیے, اس چیز پر زور دیا گیا. حقائق دب کر رہ گئے, حقائق دب کر رہ گئے عزیز ساتھیو. تو اس لیے یہ جو صحابہ کا نہج ہے اسے بار بار پڑھنا ضروری ہے, یہ جاننا ضروری ہے, ان کی سوچ ان کی فکر جاننا ضروری ہے. یہ بعد میں جو بھی چیزیں شروع ہو گئی یہ ایسے بھول بھلائیے ہیں جن میں آدمی پڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, باہر نکل نہیں پاتا. اس لیے یہ جو معاملہ ہے بہت ہی سیریس ہے, اور ان چیزوں کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. صحیح دین, صحیح سمجھ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو عطا کریں. صحابہ کا نہج, صحابہ کا فہم ہم اور آپ کے سامنے کھول کر اللہ سبحانہ رکھے, اور ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کا ہمیں قدرت, ہمیں قادر بنائے. آمین آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.